حضرت امام علی نق، جو امام ہاد کے نام سے بھی مشہور ہیں، شیعہ مسلمانوں کے 10ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت 2 رجب 212 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی بن محمد تھا اور آپ کے والد امام محمد تق، امام جواد سے اور والدہ خاتون جلیلہ سمانہ خاتون تھیں، جو اپنی تقوی، پاکیزگی اور عبادت گزاری میں مشہور تھیں۔ خاندانی پس منظر حضرت امام علی نق کا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ آپ رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے اور آپ کے آباء و اجداد میں حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین شامل ہیں۔ آپ کے والد امام محمد تق کو امام جواد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شیعہ مسلمانوں کے 9ویں امام تھے۔ تعلیم و تربیت امام علی نق نے بچپن ہی سے علم و حکمت کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور آپ کو قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل ہوئی۔ امام علی نق نے کم عمری میں ہی علم و فضل کی وہ منزلیں طے کیں جو عام انسانوں کے لیے ناقابل تصور۔ امامت کا آغاز امام علی نق نے اپنے والد امام محمد تق کی شہادت کے بعد صرف 8 سال کی عمر میں امامت کا منصب سنبھالا۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس منصب کو بخوبی نبھایا۔ اپنی امامت کے دوران دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کسواس حالات۔ امام علی نق کے زمانے میں عباسی خلفاء کی حکومت تھی، جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ خاص طور پر متوکل عباسی ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، جو امام اور ان کے پیروکاروں کو شدید اذیتیں دیتا تھا۔ متوکل نے امام کو مدینہ سے سامرہ بلوا کر نظر بند کر دیا تاکہ آپ کے اثر و رسوخ کو محدود کیا جا سکے، لیکن امام نے سامرہ میں بھی اپنی تعلیمات کے ذریعے دین اسلام کی خدمت جاری رکھی۔ اخلاق و کردار امام علی نق اپنے اخلاق و کردار میں رسول اللہ کی سیرت کا کامل نمونہ تھے۔ آپ نہایت متواضع، صابر اور شفیق تھے۔ آپ کی گفتگو میں حکمت اور دلائل کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق اور علم کے معترف تھے۔ آپ نے ہمیشہ حق کی حمایت کی اور باطل کے خلاف آواز بلند کی۔ تعلیمات امام علی نق نے اپنی زندگی کے ذریعے اسلام کی اصل تعلیمات کو عام کیا۔ اپنے لوگوں کو توحید، عدل، تقوی اور اخلاص کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، انسان کا بہترین دوست اس کا عقل ہے اور اس کا بدترین دشمن اس کی جہالت ہے۔ اپنے ماننے والوں کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرے، صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ مشہور واقعات: ایک عباسی دربار میں مناظرہ۔ امام علی نق کو کئی بار عباسی دربار میں بلایا گیا تاکہ آپ کو ذلیل کیا جا سکے، لیکن اپنی حکمت اور علم سے ہمیشہ ان کو لاجواب کیا۔ ایک بار متوکل نے اب سے کہا کہ اب ہمیں نصیحت کریں، تو امام نے فرمایا، دنیا ایک عارضی گھر ہے اور اس کے بعد ایک ایسا گھر ہے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو اس عارضی دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے۔ دعاؤں کی قبولیت: امام علی نق کی دعاؤں میں بے پناہ تاثیر تھی۔ ایک بار سامرہ کے لوگ قحط سالی کا شکار تھے، تو امام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور بارش نازل ہوئی۔ شہادت: امام علی نق نے 20 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کی شہادت 3 رجب 254 ہجری کو سامرہ میں ہوئی۔ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کا مزار سامرہ میں ہے، جو آج بھی عقیدت مندوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ نتیجہ: حضرت امام علی نق کی زندگی ایک کامل انسان کی مثال ہے۔ اپنے ظلم و جبر کے ماحول میں حق و صداقت کا پرچم بلند رکھا اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا دن اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا نام علی، لقب نقی اور ہادی، اور کنیت ابو الحسن ثالث ہے۔ آپ شیعہ مسلمانوں کے 10ویں امام ہیں اور آپ کی ولادت باسعادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری بمطابق 8 ستمبر 827 عیسوی کو مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں سرا میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت 2 رجب الم رجب کو ہوئی،
اور اسی دن کو اب کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ خاندان عصمت و طہارت اب کا تعلق اہل بیت رسول کے مقدس خاندان سے تھا۔ اب کے والد حضرت امام محمد تق اور والدہ محترمہ سیدہ سمانہ خاتون تھیں، جو اپنی تقوی، عبادت اور معرفت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ امام علی نق نے اپنے بچپن ہی سے علمی، اخلاقی اور روحانی صفات کا مظاہرہ کیا، اور اب کی تربیت والدین کے زیر سایہ مکمل ہوئی۔ علمی اور روحانی مقام حضرت امام علی نق کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اب نہ صرف قرآن و حدیث کے علوم میں ماہر تھے، بلکہ فلسفہ، فقہ اور اخلاقیات میں بھی کمال رکھتے تھے۔ اب کی علمی مجالس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی شرکت کرتے اور اب سے رہنمائی حاصل کرتے۔ دون امامت اب کا دون امامت عباسی خلافت کے سخت ترین دور سے گزرا۔ اب کی امامت 220 ہجری میں والد گرامی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی اور تقریباً 33 سال تک جاری رہی۔ عباسی خلفاء نے اب پر کڑی نظر رکھی اور کئی بار اب کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اب نے دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اخلاق و کردار امام علی نق کا اخلاق اور کردار تمام مسلمانوں کے لیے مشعل رہا۔ اب نے ہمیشہ سچائی، انصاف اور تقوی کی تعلیم دی۔ اب کے دشمن بھی اب کی دیانتداری اور اخلاقی برتری کے قائل تھے۔ اب نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ حقیقی قیادت وہی ہے جو لوگوں کے دلوں کو محبت، اخلاص اور انصاف کے ذریعے جیت لے۔ اب کی دعائیں حضرت امام علی نق نے متعدد دعائیں تعلیم فرمائیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے روحانی سکون اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی ترقی کے لیے بہترین رہنما ہیں۔ شہادت حضرت امام علی نق کی شہادت 3 رجب 254 ہجری کو سامرا میں ہوئی۔ اب کو عباسی خلیفہ متوکل کے حکم پر زہر دیا گیا۔ اب کا مزار سامرا میں واقع ہے، جو آج بھی زائرین کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ نتیجہ حضرت امام علی نق کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ اب نے مشکلات کے باوجود دین اسلام کی خدمت کی اور اپنی جان مبارکہ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا۔ اب کی تعلیمات ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اب کی ولادت کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، جنہیں امام ہادی بھی کہا جاتا ہے، اہل بیت کے 10ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 2 رجب الامرجب 212 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ سیدہ سمانہ خاتون تھیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی ترویج اور حق و صداقت کے پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاندان اور ابتدائی زندگی امام علی نقی علیہ السلام نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو علم و تقوی کا مرکز تھا۔ آپ کی والدہ نہایت پاکیزہ اور باوقار خاتون تھیں، اور آپ کے والد امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کی تربیت میں خصوصی توجہ دی۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بچپن ہی سے علم و حکمت اور تقوی کے اعلیٰ مظاہر پیش کیے۔ علمی مقام امام علی نقی علیہ السلام کا علمی مقام بے مثال تھا۔ اپنے قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا۔ آپ کے علمی خطبات اور فرامین آج بھی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اپنے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور دانشوروں کے ساتھ مناظرے کیے اور ہمیشہ حق کی سربلندی کو ثابت کیا۔ زہد و تقوی امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی زہد و تقوی کا حصہ، عملی نمونہ تھی۔ اپنے دنیاوی خواہشات سے دور رہتے ہوئے اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی عبادات اور دعائیں لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتیں اور ان میں خدا کے قریب ہونے کی خواہش پیدا کرتیں۔ سیاسی حالات امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں عباسی خلفاء کی حکومت تھی، جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ ان حکمرانوں نے اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔
امام علی نقی علیہ السلام نے ان مشکل حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو اتحاد اور صبر کی تلقین کی۔ سامرہ میں قیام عباسی خلیفہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرہ بلایا اور آپ کو نظر بند کر دیا۔ سامرہ میں قیام کے دوران اپنے ماننے والوں کی رہنمائی جاری رکھی اور اپنی علمی اور روحانی شخصیت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ تعلیمات امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیمات کا محور توحید، عدل، تقوی اور اخلاق حسنہ تھا۔ ان کے عظیمہ و صافی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسلام کے حقیقی اصولوں پر آئیے عمل ان کی کرنے میرا سے کا احترام کرتے ہوئے ان اقدار کو برقرار رکھیں جن کی آنہوں نے قدر کیا اور ایک زیادہ ہم انسان اور مساوی دنیا کے لیے کام کریں۔